الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف حضور نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل۔ ایک فضیلت میں آتا ہے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روز جمعہ مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ بخش دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ پیارے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے۔ اگر ساری کائنات اس کی عبادت نہ کرے، ساری کائنات اس کی عبادت نہ کرے، اس کو کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی سجدہ کرے نہ کرے، اس کو کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں۔ بڑا بے نیاز ہے۔ اگر اس نے ہمیں سجدے کی توفیق دی ہے نا، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا شکر ہے، یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے اس کا، یقین جانی بہت بڑا احسان ہے۔ ایسے لوگ جو نماز کی طرف یا اس کی عبادت کی طرف نہیں آتے نا، وہ یہ سمجھتے کہ یار ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں۔ رب نے ان کو موقع ہی نہیں دیا اپنی بارگاہ میں جھکنے کا، موقع ہی نہیں دیا ان کو جھکنے۔ یہ تو جن کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کا موقع دیا ہے آپ کے سامنے بیٹھے، کتنی بڑی مارکیٹ ہے۔ اگرچہ بہت مساجد ہیں ہمارے، باقیوں کے بھی حالات اس طرح ہی ہوں گے، ملے جلے رجحان ہے۔ تو یہ نہیں کہ ساری ایک مثال کے طور پہ یہ مسجد اگر خالی ہے، مثال دے رہا ہوں، خالی تو نہیں کہہ سکتے لیکن کم ہے، اس میں بہت کم ہے، بہت کم ہے، کم نہیں بہت کم ہے، تو ساروں میں بھی کم ہی ہوں گے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ نمازیوں کی تعداد کتنی ہے اور مارکیٹ میں اس وقت موجود کتنے ہوں گے۔ اسی طرح رمضان کے روزے ہیں، ہم رکھتے ہیں روزے الحمدللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے۔ اب دیکھیں روزہ کیسی ایک ہڈن عبادت ہے، ہڈن چھپی ہوئی عبادت ہے۔ یہ تو نماز ہے، ہم سب کے سامنے پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں اب وہ تو رب جانے، اس کا وہ جو پڑھنے والا ہے وہ جانے، اس کا رب جانے کیا پڑھ رہے ہیں اندر۔ ہاں اس کے اندر جو پڑھ رہے ہیں اس کا بھی ذرا اگر اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے بڑا کچھ نکلے گا اس کے اندر۔ ہاں روزہ ایسی عبادت پتہ ہی نہیں کسی کو، وضو کر رہا ہے، پانی منہ میں ڈالا ہے، لے کر نہیں جا رہا نیچے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کمال بندگی کر رہا ہے، انسان جو ہے کمال بندگی کر رہا ہے۔ تو پیارے محترم اسلام بھائی، اللہ تبارک تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اے اللہ کہیں ایسا جیسے باہر یہ جو لوگ ہیں کہیں ان جیسا میرا بھی حال نہ ہو جائے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ عبادت دیکھیں عبادت اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کا ڈر جو ہے نا وہ ہونا چاہیے انسان کو کہ یا اللہ تو ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے، بس اس کی ناراضی سے بچنا چاہیے۔ تو پیارے محترم اسلام بھائی، آخر دنیا میں کب تک ہم نہیں رہنا ہے؟ کب تک ہم اس معاملات کو لے کے چلیں؟ کب تک؟ ہم سے پہلے ہمارے ماں باپ تھے، نہیں ہے دنیا میں، جن کے اللہ ان کو صحت تندرستی دے، لیکن کب تک ہیں؟ آخر تو جانا ہی ہے، دنیا سے پوچھ کر کے جانا ہے کہ نہیں جانا۔ اور اپنی دیکھیں اندھیری قبر ہے، ہمیں معلوم ہے کمرہ، ہمارے کمرے میں لائٹ نہیں ہے تو اندھیرا تو ہے نا۔ اب قبر جو ہے وہاں پہ روشنی جو ہے وہ نیک اعمال ہے۔ قبر اندھیری ہے، اس کے جو ہے نا روشنی اس کے نیک اعمال ہے بندے کی۔ اب روشن کرنی ہے قبر تو اس کے لیے تو نیک اعمال کرنے پڑیں گے نا، نیکی کے کام کرنے پڑیں گے، لوگوں کو تنگ نہیں کرنا، یہ وہاں کی روشنی ہے۔ ماں باپ کا خیال رکھنا ہے، یہ وہاں کی روشنی ہے۔ تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں۔ الموت باب کل نفس داخلھا، الموت قدح کل نفس شاربھا، یعنی موت ایسا دروازہ ہے جس سے ہر جان نے گزرنا ہے، ایک ایسا دروازہ ہے۔ اور موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر شخص نے پینا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اس وقت کیسی بے کسی ہوگی، بے بسی ہوگی ہم پر جب روح ہمارے جسم سے جدا ہوگی۔ اگر ہم سوچیں اس کو تھوڑا سا کیا کہتے ہیں امیجن کریں نا اس کو، روح ہمارے جسم سے نکل رہی ہے، ہماری آنکھیں پتھرا رہی ہیں، ہمارا بولنے کا جو معاملہ تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، ہمارے ہاتھوں میں جان تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب روح نکلنے کا معاملہ اس کو لے کر کبھی سوچیں بیٹھ کے یار اگر میں ابھی اسی وقت میں دنیا سے رخصت ہو گیا، کیا ہے میرے پاس جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا؟ کچھ تو ہو، اور اس کی رضا والی کچھ کام تو ہو ہمارے پاس۔
دیکھیں عبادت اپنی جگہ پر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے بندوں سے محبت، نیک بندوں سے محبت یہ اللہ کا مطلوب ہے، اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی یہ اللہ کا مطلوب ہے۔ سب یہ نہیں سب اچھے ہیں جناب، سب اچھے ہیں، سب اچھا ہے، سب اچھا نہیں ہے بھائی جی۔ اگر سب اچھا ہوتا تو یا ایھا الکافرون قرآن کی یہ صورت نازل نہ ہوتی، منافقون کی صورت نازل نہ ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ سب اچھا نہیں ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کس کو اچھا سمجھتے ہیں، کس کو برا سمجھتے ہیں۔ ہماری روح نکلنے لگی ہے، اب ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہے۔ اچھا پھر ایسی حسرت ہوگی جب جنازہ اٹھایا جا رہا ہوگا، وہ دنیا جسے سنوارنے کے لیے عمر بھر بھاگ دوڑ کرتا رہا، میں نے کسی چیز کا لحاظ نہ رکھا، میں بس دنیا کماتا رہا، جس کی خاطر راتوں کی نیندیں اڑائی تھیں، طرح طرح کے خطرے مول لیے تھے، حاسدین کی رکاوٹیں کھڑی کرنے کے باوجود جان لڑا کر دنیا کا مال کماتے رہے تھے، خوب دولت بڑھاتے رہے، جس مکان کو مضبوط تعمیر کیا تھا پھر اس کو طرح طرح کے فرنیچر سے آراستہ کیا، وہ سبھی کچھ چھوڑ کر رخصت ہونا پڑ رہا ہے۔ اتنا کچھ کمایا ہم نے، اتنا جیتنے سکندر تھا، دنیا چلا ہے، جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا، اتنا کچھ ہم کما لیتے ہیں، لے کے کیا جاتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، ہم نے اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا ہے، بھائی علم چھوڑ کے بھی تو جاؤ، مال چھوڑ کے جا رہے ہو نا، علم چھوڑ کے بھی تو جاؤ، ان کو قرآن کا حافظ بنا دو یار، ان کو قرآن کا قاری بنا دو، آپ ان کو نماز پڑھا دو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، آخری بات عرض کرنے لگا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ثانی جن کو کہتے ہیں، آپ کی رخصت کا وقت تھا، آخری وقت تھا، ایک بزرگ جو ہیں وہ بھی آپ کے دوست سے، وہ آگے آپ کی تیمارداری کے لیے، اور کچھ ہے نا آپ کے نا تھیلی تھی اشرفیوں کی تھیلی، ان کو دینے کے لیے وہ لے کر آئے، جب جانے لگے ان کو دینے لگے نا، انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ان کی بیٹیاں تھی، صرف بیٹا کوئی نہیں تھا ان کا، اب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آپ کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، اور ہاں انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا، لیکن چھوڑا کیا؟ خدا کی قسم ہم سے بہتر چھوڑ کے گئے، وہ کیا ہے وہ سنے گا، وہ کہنے لگے میرے بیٹی کو اس چیز کی حاجت نہیں ہے، میں نے ان کو اس سے بہتر چیز دے دی ہے۔ وہ کہنے لگا وہ کیا چیز دی ہے؟ فرمایا میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ پڑھنے کی ایسی تعلیم دی ہے، اور پڑھے بغیر سوتے نہیں ہیں وہ، اور جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے وہ کبھی تنگدست نہیں ہوتا، وہ بندہ کبھی تنگدست نہیں ہوتا، کبھی محتاج نہیں ہوتا، محتاجی دور کرتی ہے سورہ واقعہ۔ کتنی پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہے، ہمیں معلوم ہے نہیں پڑھتے۔ تو پیارے محترم اسلام بھائی، قرآن پڑھنے کے عادی بنائے، اپنی اولاد کو، خود بھی پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی قرآن پڑھنے کا، نماز پڑھیں اپنے بچوں کے سامنے۔ جی ہاں، یہ بچے آپ کے لیے کل جب نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھیں آپ نے نماز پڑھی، ابھی دعا کیا آپ نے، کیا دعا کی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، ولی والدیہ، میرے ماں باپ کو بخش دے، وللمؤمنین، اور تمام مسلمانوں کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، جب حساب کا وقت آئے۔ یہ دعا کر رہا ہے بچہ، الحمدللہ یہ بچہ دعا کر رہا ہے۔ ہم دعا کریں اپنے والدین کے لیے، ان کے لیے سب سے بہترین صدقہ جاریہ یہ ہے، نماز پڑھا دیں یار، نمازی بنا دیں، بس نمازی بنا دیں، نمازی قرآن پڑھنے والا بنا دیں، ان کو قاری قرآن، حافظ قرآن بنا دیں، بس دنیا کے معاملے چلتے رہتے ہیں یار، وہ بھی ہوتے ہیں۔ کیا حافظ قرآن بھوکا مر جاتا ہے؟ ویسے کہتے ہیں مولوی کھاندہ بڑا جی، ہے شاہ جی، ویسے کہتے ہیں مولوی کھاندہ بڑا جی، یار مولوی کھاندہ بڑا ہے۔ یہاں پہ اعتراض ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں اگر کہیں گے جناب یہ صرف یہ پڑھے گا تو یہ مولوی کمائے گا کہاں سے، یہ کھائے گا کہاں سے؟ ہماری نا لاجک، ہمیں یہ ان کی لاجک ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، کرتے کیا یار؟ ایک طرف کہتے ہیں یہ کمائے گا کہاں سے، ایک طرف کہتے ہیں یہ کھاتا بڑا یار۔ دنیا جین میں تین دن دینا، مولوی کھاوے تھا مصیبت، مولوی پکھا مرے تھا مصیبت۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق دے۔ بہت وقت مختصر ہے یار، پتہ نہیں کب دیکھیں ہماری یہاں پر اکثر جتنی تعداد بیٹھی ہے نا، میرا 40 سے ابو ہے، یہ 40 جو ہے نا 40 سال جو ہے نا، اس کے بعد بونس ہے کام فی زمانہ ہمارے معاشرے کا جو ہے نا، 40 سال کے بعد بونس ہے ہمارے پاس، یہ بونس نے زندگی گزار دے پہ تو چنگی گزار رہو یار، تاری مہربانی، اللہم صلی اللہ
سیدنا و مولانا محمد مادن جد والکرم والی مبارک وسلم. مالک کریم ادنا سے حاضری قبول فرما، اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. پنجگانہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی سعادت عطا فرما. سیکھ کر نماز پڑھنے والا بنا دے، سیکھ کر قرآن پڑھنے والا بنا دے. اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنا. ان سب لمحات کے سب کے مولا ہماری بیماروں کو شفا دے دے، تنگ دستیوں کی تنگ دستیاں دور ہو جائیں، بے روزگاروں کی بے روزگاریاں دور ہو جائیں. یا ارحم الراحمین محبوب علیہ السلام کا واسطہ مکہ مدینہ کی بات اب حاضری نصیب فرما. حضور علیہ السلام کی مسجد میں نماز کی حالت میں ایمان و عافیت کے ساتھ جلوہ محبوب میں شہادت کی موت نصیب فرما. مولا میں کیوں کہوں کہ مجھے یہ عطا ہو وہ عطا ہو. مولا اتنا عطا ہو کہ میرے گھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قسم مجبور کی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.